دیکھیں وسیلہ جو ہوتا ہے نا، کسی ذات کو بنایا جائے یا کسی عمل کو بنایا جائے، وہ مقصود نہیں ہوتا. وسیلہ ہمیشہ وہ شے یا وہ ذات ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصود کی طرف کیا ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں. جیسے ہم نے چھت پر آنا ہے تو ہم کس کو اختیار کریں گے؟ سیڑھی کو یا لفٹ کا استعمال کریں گے. تو لفٹ اور سیڑھی ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کیا بن رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ امام شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب التعریفات، اس میں آپ نے مختلف قسم کی ڈیفینیشنز لکھی ہیں. وہاں آپ نے وسیلے کا جو معنی بیان کیا، الوسیلۃ ہی ما یتقرب بہ الی الغیر. وسیلہ وہ شے ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کی طرف قرب حاصل کیا جاتا ہے. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا اولیاء اعظام کا وسیلہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یہ مقصود نہیں ہوتے. مقصود رب کی ذات ہے، رب کی رضا ہے. لیکن رب کی رضا کو پانے کے لیے، رب کا قرب خاص پانے کے لیے ان کو ہم کیا بناتے ہیں؟ ذریعہ اور وسیلہ. اور وسیلہ شرک کی کاٹ ہے. وسیلے کو شرک کہا جائے تو یہ بالکل حماقت ہوگی، کیونکہ شرک وہ شے ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حق تھا اور حق ہم نے کس کو دے دیا؟ بندے کو. ہم جو وسیلہ اپناتے ہیں، حضور کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ رب تک پہنچنے کے لیے حضور کی ذات کو کیا بنا رہے ہیں؟ واسطہ. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلہ کرنا، آپ کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، تو معاذاللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے وسیلہ نہ اختیار کیا جائے بلکہ رب سے وسیلہ مانگا جائے. اب رب کو معاذاللہ کوئی واسطہ اور وسیلہ بنائے تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ کہ رب کے بعد بھی کوئی ذات ہے کہ رب کے ذریعے ہم نے اس تک پہنچنا ہے. تو وسیلہ بندے اور رب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ایک واسطہ ہوتا ہے. اور وسیلہ ہمیشہ مخلوق ہی کا اختیار کیا جا سکتا ہے. رب تبارک و تعالی وسیلہ بننے سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور ہم وسیلہ کیوں اپناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رب کو یہ محبوب ہے، ہمارے رب کا یہ حکم ہے. رب نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف کیا کرو؟ وسیلہ اختیار کرو. اس آیت مبارکہ میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں آپ دیکھیں وسیلے کو مطلق ذکر کیا گیا. یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کسی عمل کا وسیلہ دینا ہے، کسی عمل کو وسیلہ بنانا ہے یا کسی ذات کو بنانا ہے. اگر کسی ذات کو وسیلہ بنانا ہے تو اس کی ظاہری حیات میں بنانا ہے یا اس کے بعد وصال بنانا ہے. مطلق وسیلے کا حکم ہے. لہذا ہر وہ ذات اور ہر وہ شے اور ہر وہ عمل اور ہر وہ نیکی جو رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے، اس کو اختیار کرنا وابتغوا الیہ الوسیلہ کے حکم کے تحت داخل ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو میں وسیلہ کیوں اپناتے ہیں؟ ہمارے رب کو مطلوب ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، اس لیے اپناتے ہیں. اگر وسیلے کا کوئی اور مفہوم ہے تو آپ اس آیت مبارکہ کی تشریح کر دیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیک اعمال مراد ہے. یقیناً نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی مستحب ہے. امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ مشکل کے وقت اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یہ مستحب ہے. جیسے کہ پچھلی امت کے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا. احادیث میں اس کے واقعات بھی ذکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی برکت سے انہیں مشکلات سے کیا کیا؟ نجات عطا فرمائی. تو اگر یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد صرف نیک عمل لیا جائے تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے میں سر فہرست یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جن کاموں سے بچنے کا فرمایا ہے ان کاموں سے بچو. یعنی اوامر کو ادا کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور نیکیاں کرنا یہ تو اتقوا اللہ کے عموم میں اور اس کے ضمن اور مفہوم میں آ گیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد بھی آپ صرف نیک اعمال لیں تو پھر وہاں تقوی کی تشریح کیا کریں گے آپ؟ تو اس میں خواہ کی بحث کرنا فضول ہے. جب مطلق حکم ہے لہٰذا ہر وہ شے جو وسیلہ بن سکتی ہے اس کو وسیلے کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے.